وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وہ عورتیں، شہر کی عورتیں تذکرہ کرنے لگی، آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگی کہ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ہے، خزانچی کی بیوی ہے. خزانچی ایک بڑا اچھا عہدہ ہوتا ہے، اس کا شوہر ایک اچھے عہدے کا مالک ہے، اور اس کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، اپنے غلام پر دل دے بیٹھی، اپنے غلام کی معشوقہ بن گئی، اپنے غلام کی خوبصورتی پر اپنے کو کھو بیٹھی. میں تو سراسر زلیخا کی غلطی ٹھہراتی ہوں، میں سراسر یہ کہتی ہوں کہ پورا کا پورا غلطی زلیخا کی. جب شہر کی عورتوں میں یہ تذکرہ ہونے لگا، شہر کی عورتوں نے یہ سنا کہ زلیخا یوسف پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو آپس میں تذکرہ چیمی گوئیاں ہونے لگا. رفتہ رفتہ یہ بات، یہ سلسلہ زلیخا تک پہنچ گئی کہ زلیخا کے بارے میں لعن و طعن کیا جا رہا ہے، زلیخا کو طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے. بالخصوص اس کے خاندان کی عورتیں، اس کے قبیلہ کی عورتیں، معظم و محترم عورتیں زلیخا کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے، زلیخا کو قصوروار کہہ رہی ہے. زلیخا نے کیا کیا؟ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. زلیخا نے جب ان کی باتیں سنی کہ وہ مجھے بدنام کر رہی ہیں، ذلت رسوا کر رہی ہیں، ذلیل کر رہی ہیں، تو آپ نے اس کی دعوت کر دی، آپ نے انہیں بلاوا بھیجا. وہ تمام عورتوں کو بلایا جو زلیخا کو لعن و طعن کر رہی تھی، طعن و تشنیع کر رہی تھی، برا بلا کہہ رہی تھی. ایک بڑا اسٹیج سجایا گیا، مہمان کی طرح ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور دسترخوان لگائے گئے، اور بڑے وسیع طریقے پر دسترخوان لگائے گئے، دسترخوان پھیلا دیا گیا، اور ہر قسم کا پھل فروٹ رکھ دیا گیا، میوہ جات رکھ دیے گئے، کھانا رکھ دیا گیا، اور عورتوں کے سامنے ہر پلیٹ میں ایک ایک چاقو رکھ دی گئی کہ تاکہ آپ چاقو سے پھل کو کاٹیے اور کھائیے. شاہانہ طریقے پر اس کا انتظام کیا گیا. جب تمام عورتیں آ گئی، دسترخوان پر بیٹھ گئی، کھانا شروع کر دیتی ہیں. حضرت زلیخا فرماتی ہیں، حضرت یوسف سے فرماتی ہیں، وقالت اخرج علیہن، کیا یوسف ذرا نکلیے تو صحیح، ان کے بیچ تو آئیے. جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام باہر نکلتے ہیں روم سے، اپنے کمرہ سے، اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، ان عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کہنے لگی کہ یہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا، اتنا حسین، اتنا پرکشش چہرہ، اتنا انوار والا رخسار، اتنی خوبصورت، یہ انسان کیسے ہو سکتا؟ یہ تو کوئی فرشتہ ہوگا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. زلیخا نے جو چھری رکھا تھا تاکہ وہ پھل کو کاٹے، پھل کو کاٹ کر کھائے، ان عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. حضرت یوسف کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کے انوار کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کی شکل کو دیکھ کر، آپ کی صورت کو دیکھ کر، وہ عورتیں جو زلیخا کو برا بھلا کہہ رہی تھی آج وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیتی ہے. اس موقع سے ایک بات نہ بتلاؤں تو بے معنی ہو جائے گی.
وہ عورتیں جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹا تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اگر وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کاٹ لیتی، وہ اپنا دل کاٹ لیتی. میرے آقا کی سیرت کو دیکھ کر، میرے آقا کی صورت کو دیکھ کر، میرے آقا کی حسن خوبی کو دیکھ کر، میرے آقا کی برتاؤ کو دیکھ کر وہ عورتیں دیکھتی تو اپنا جگر کاٹ لیتی. وہ عورتیں جو زلیخا کو برا بھلا کہہ رہی تھی، زلیخا کو برا کہہ رہی تھی، لعن طعن کر رہی تھی، حضرت یوسف کو دیکھ کر وہ کہنے لگی اتنا خوبصورت انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہاتھ کاٹ بیٹھی. زلیخا کہنے لگی کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے لمتننی برا بھلا کہہ رہی تھی. اب زلیخا نے دیکھا کہ ماحول سازگار ہے، کہ یہ عورتیں بھی حضرت یوسف کی خوبصورتی کی قائل ہو گئی ہیں، حضرت یوسف کی خوبصورت کے یہ لوگ بھی فریفتہ ہو گئی ہیں، مان چکی ہیں. اب زلیخا اپنا معاملہ رکھتی ہے کہ ہاں میں نے ہی یوسف کو پہلے آمادہ کیا تھا، تیار کیا تھا تاکہ وہ میری خواہش پوری کر دے، میرا مطلب پورا کر دے، میرا مقصد پورا کر دے. لیکن فاستعصم، یہ اپنے آپ کو محفوظ رہا، یہ اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن یاد رہے جب تک یہ میری بات نہیں مان لیتا، اگلی بار لئن لم يفعل، اگر یہ میری بات نہیں مانتا، اگر یہ میری بات میرا کہنا نہیں مانتا، میرا مطلب پورا نہیں کرتا، میرا مقصد پورا نہیں کرتا، تو میں ضرور بھی ضرور اسے قید خانے میں ڈلوا دوں گی، اور ضرور بھی ضرور اسے ذلیل کروں گی، رسوا کروں گی، پورے شہر میں بدنام کروں گی. حضرت یوسف بڑے پریشان ہوئے. مفسرین نے یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھی کہ وہ عورتیں جو مہمان بن کر زلیخا کے دسترخوان پر آئی تھی نا، وہ بھی یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے یوسف، زلیخا تمہاری مالکن ہے، یہ ملکہ ہے، اس کے کروڑوں احسان ہیں تم پر، بے پناہ احسان ہے اس کے احسان کو فراموش مت کرو. زلیخا جو چاہتی ہے پورا کر دو، اس کے مقصد کو پورا کر دو. گویا کہ وہ عورتیں جو زلیخا کو لعن طعن کر رہی تھی وہ اب سفارش کرنے لگ گئی، اپلیکیشن لگانے لگ گئی کہ یوسف زلیخا کی بات مان لو، اگر زلیخا کی بات نہیں مانو گے تو احسان فراموش ٹھہرو گے. زلیخا کہنے لگی کہ اگر میری بات نہیں مانتا تو میں ذیل خانے میں ڈلوا دوں گی، یا اسے ذلیل و بدنام کروں گی، سارے شہر میں رسوا کر دوں گی. لیکن اللہ جسے عزت دے، جسے وقار دے، اسے کون بدنام کر سکتا ہے اور کون اسے ذلت و رسوا کر سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں بھی زلیخا کے فیور میں ہیں، زلیخا کے سپورٹ میں ہیں، زلیخا کی طرف اشارہ کر رہی ہے، حضرت یوسف نے اس مقام پر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان عورتوں کے مکر و فریب سے مجھے بچا، ان عورتوں کے چال سے جال سے میری حفاظت فرما. اس شاہی محل، اس بنگلہ اور کوٹھی اور راحت و آرام کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں جیل کی زندگی گزاروں، قید خانے کی زندگی گزاروں، میں ایک قیدی بن کر زندگی گزاروں. لیکن اے اللہ ممکن ہے کہ میں تیرے نافرمان بندوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے قید خانے کی زندگی بہتر ہے. حضرت یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ کہ تذکرہ شہروں میں پھیلنے لگ گیا، شہروں میں یہ تذکرہ عام ہو گئی کہ یوسف اور زلیخا کا کچھ معاملہ چل رہا ہے. عزیز مصر بدنامی کو اپنے سر سے ہٹانے کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے، یوسف جو چونکہ غلام تھے اور غریب تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یوسف میں تو سمجھتا ہوں
میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ساری غلطی سارا قصور زلیخا کا ہے، لیکن کیا کروں، یہاں پر عزت کی بات ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر ٹھہر کر آپ کو بتلانا چاہوں گا، اگر آپ سن رہے ہیں غور سے سنیے۔ آج یوسف کو یوسف کا قصور ثابت نہ ہونے کے باوجود یوسف کو جیل خانے میں ڈالا گیا۔ ایسے ہی پرائیویٹ نوکری والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی پرائیویٹ نوکری والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی غلطی ہو نہ ہو سائڈ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، ایک طرف کر دیا جاتا ہے، چونکہ اگر یہ رہے گا تو بات بڑھے گی، تفرقہ بازی بڑھے گی، گاؤں کا سکون ختم ہوگا۔ اور بالخصوص امام کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، وہ دنیا کا کوئی امام ہو، کسی مسجد کا امام ہو، گاؤں والے یہی سمجھ کر امام صاحب کو سائڈ کر دیتے ہیں کہ امام صاحب چلے جائیں گے تو بات دب جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، حق اور ناحق سے کوئی مطلب نہیں رہتا، کوئی اقرار نہیں کرتا۔ یوسف کو تو جیل خانے میں ڈالا عزیز مصر نے، لیکن اقرار کے ساتھ کہ غلطی قصور اور غلطی زلیخا کی ہے، تیری نہیں ہے، لیکن امام صاحب کو بدنام کر کے، ذلیل و رسوا کر کے سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور امام صاحب خاص نہیں ہے، بلکہ ہر پرائیویٹ نوکری والے، وہ معلم ہو، وہ پرائیویٹ ٹیچر ہو، یا اسی طریقے سے اور کسی بھی کام بزنس میں ہو، کسی بھی فیکٹری میں ہو، انہیں سائڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ کارخانہ کے اندر، فیکٹری کے اندر سکون برقرار رہے، سائڈ کر دیا جائے، لیکن حق اور ناحق کا فیصلہ ضرور سنایا جائے، عوام الناس کو بتلایا جائے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالا گیا۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی حسن اخلاق اور برتاؤ کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر بہت سے قیدی آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ چونکہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، ان کے ہمدرد بنتے تھے، ان کے غمخوار بنتے تھے، ان کی ضرورتوں میں کام آتے تھے۔ آگے کی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا۔ وما علینا الا